میاں مفتی میاں طارق مسعود صاحب حافظہ تعالی، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی اور ماشاءاللہ وہ اتنی وائرل ہوئی میمز کے اندر، ظاہر ہے اس میں میم والا مٹیریل تھا تو میمز بن گئی۔ بہرحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا، 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے سٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ تو جو انہوں نے عقیدے بنائے ہیں ان کا تو بدرجہ اولا کریں گے دفاع، ایک نیچرل ہے۔ اور دوسری چیز جو پازیٹو نکلی وہ یہ، میں عرصے دراز سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ گفتگو کرنے کا حق ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے سافٹ بندہ، سب سے نرم بندہ اگر کوئی ہے نا تو وہ آپ کا استاد ہے۔ ورنہ جتنے لوگ ان اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر کفن ہی پھاڑتے ہیں۔ یہاں کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا، ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ ناجائز تو اسے نہیں سمجھتے، اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو میرے خلاف کلپ تو نہ بناتے، وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ تو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے، مجھے اس زبان کے استعمال کرنے سے پرسنلی کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ لوگ میرے اوپر بھونکتے ہیں جب مجھے قادیانی کہتے ہیں۔ اور کون لوگ قادیانی کہتے ہیں؟ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے، مناظرے لڑے ہوئے ہیں۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے مغل صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اور ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو معرفت کی بات کہہ کے نقل کیا ہوا ہے۔ ہمیں قادیانی کہتے ہیں، اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی۔ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، 11ویں کھاتے ہو تم عبد القادر جیلانی کے نام کی، اور نماز پڑھتے ہو عبد القادر جیلانی کے بالکل اپوزٹ طریقے پہ۔ عبد القادر جیلانی کی نماز وہی نماز تھی جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے۔ کسی 11ویں پہ کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب کھول کر ہنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو بتا دو، پھر پتہ چل جائے گا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچے پیروکار تم ہو یا ہمارے سٹوڈنٹس اسی طریقے پہ ہیں جو نبی الاسلام نے سکھایا، اور عبد القادر جیلانی نے بھی وہی طریقہ لکھا۔ ہم کوئی عبد القادر جیلانی کے پیروکار نہیں ہیں، وہ بھی امتی تھے۔ تو یہ قادیانیت کا الزام بھی میرے اوپر لگایا، ہمیں تو فائدہ ہوا۔ لوگ جب سٹڈی کرتے ہیں تو انہیں صرف غلام احمد قادیانی دجال کا نہیں پتا چلتا، انہیں تو پھر چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، صادق دجال، پتہ نہیں کنے نے انہاں دے کلمے مکدے ہی نہیں، اور 6 نہیں جے کلمے انہاں دے، اے بھی سارے پڑھو تے 10-11 کلمے جے انہاں دے، ختم ہی نہیں ہوندے۔ لیکن مفتی صاحب نے جس طریقے سے غصے میں آ کے گفتگو کی، یہ بنتی نہیں تھی۔ جان چھڑانی تھی تو باقی مولویوں کی طرح کہہ دیتے کہ کتاباں بدل گئی ہیں۔ اس لحاظ سے مفتی صاحب کو سلوٹ ہے
کہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو باقی مفتی بولتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے آن کیا کہ کتابیں ہماری ہیں. لیکن جو یہ آن کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی, اور جو دفاع انہوں نے کیا ہے اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی, نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں, اور انجینئر اس راستے سے بھی, یعنی وہ منہ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم, مولوی جتنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا, عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گو ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لوٹے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ. اور پھر جو لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا, تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے. کس کو, اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہوں نے کہا تو یار کتنے ساڑھے بزرگوں کو بیوقوف کہہ دیتا ہے, لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہے. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو. اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں. یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے, اشرف تھانوی صاحب. 2 مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتے نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور 1000 انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پر واپس ہے. کتنا عظیم شان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ 1000 افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی
کے لیے رسول نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا خواب میں نہیں بیداری میں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا. یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندھلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے اور ہی چوم سکے. اور میں انہوں نے کیوں نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ میں رفائی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں کیتا تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا. یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گند ہی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیو بند دماغ بند, میرا کیا قصور ہے؟ اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوست کی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مگر اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی, لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھڑنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا انہوں, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے, مفتیاء کی ہوتی ہے, یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں, ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں, انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ علیحدہ سے ہوا تھا, وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہے نا اسی عمر کے ہی ہے. یہ کہہ رہا ہے نا لمبی لمبی داڑیوں والے, کوئی لمبی لمبی داڑیوں نہیں, چھوٹی عمروں کے تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, کوئی لمبی داڑیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے, خود بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ دیکھا, یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا, وہ خود مان رہا ہے, کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے. ہمیں پتا لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے, تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید